نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عقیدہ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایک بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور اس امت کے اندر صحابہ کا رتبہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل ہو گئی تو بعد والوں کے لیے اگرچہ ان میں سے سب سے بڑا ہو، تقویٰ میں، دین میں، اسلامی احکام اور شریعت کے احکام میں، تو بھی وہ ایک ادنیٰ سے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کی تعداد غزوہ بدر میں 313 یا 314 تھی، اور صلح حدیبیہ کے وقت 1500 تھی۔ اسی طرح فتح مکہ کے وقت 10,000 تعداد تھی، اور جنگ حنین میں 12,000 صحابہ موجود تھے، اور حجۃ الوداع میں 40,000، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری حج تھا اس میں 40,000 تعداد تھی۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں 70,000، اور بوقت وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 تعداد تھی۔ اور جن صحابہ کرام سے روایات کتب احادیث میں منقول ہے ان کی تعداد 7,500 ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے اندر مہاجرین اور انصار کا رتبہ اور مرتبہ باقی صحابہ سے افضل ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مہاجرین میں اور انصار میں اہل حدیبیہ کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اہل حدیبیہ میں اہل بدر کا مرتبہ، اور اہل بدر میں خلفائے راشدین یعنی خلیفہ اربعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کا مرتبہ سب سے افضل ہے۔ اور ان 4 خلفاء میں، یعنی یہ جو خلفائے اربعہ ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر کا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے۔ مہاجرین سے وہ صحابہ مراد ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے وطن یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا تھا، جن کی مجموعی تعداد 114 تھی۔ اسی طرح انصاری صحابہ وہ صحابہ ہے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مہاجرین صحابہ کو اپنے وطن میں جگہ دی اور ان کی ہر قسم کی مدد کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان 4 خلیفہ کا افضل ہونا یہ خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ خلافت ان 4 صحابہ کے علاوہ یعنی خلفائے راشدین کے علاوہ کسی اور کو بھی مل جاتی تو بھی یہ حضرات ان سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔